رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان قاری اصغر جاوید سیالوی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان رحمتوں اور برکتوں والے لمحات میں دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیشہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہی عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی نئے مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے عظیم مذہب اسکالر محترم محسن جلالی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید بھی پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کرام، اپنے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں حسان پاکستان الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان 4 مصروں کا سہارا لیتا ہوں اور گفتگو کو سرنامہ کلام بناتا ہوں۔ حسان پاکستان الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا وسیلہ پیش کر کے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، اطاعت رسول عطا فرمائے۔ شان مصطفیٰ ہمارا موضوع ہے۔ میں اپنے محترم مہمان سے آج سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے ہمیں اللہ کا پاک کلام قرآن پیغام کیا دیتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین قرآن مجید کی روح سے شان مصطفیٰ جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں، درود و سلام کے گجر حضور آقا نامدار کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے بعد، ناظرین، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ ہر سال کی طرح عرفان رمضان پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری علامہ اصغر جاوید سیالوی صاحب قبلہ آج جلوہ گر ہیں، اور میں علامہ غلام مرتضیٰ نوری صاحب اور ان کی پوری ٹیم عرفان رمضان پروگرام کے جو انتظام و اہتمام فرماتے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے حضور علیہ السلام کی شان کے لحاظ سے جی قبلہ رب کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ واہ واہ، بے شک۔ اگر دیکھا جائے تو سورۃ فاتح سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن مصطفیٰ کی شان ہے۔ بے شک جی، کیا کہنے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، اور قرآن سارے کا سارا ہی مصطفیٰ کی شان ہے۔ بے شک۔ اور رب کائنات نے واضح طور پہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کا ذکر کب تھا اور کس وقت تھا، کیسے تھا؟ جی، حضور کا ذکر اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔
حضور کی شان اس وقت بھی تھی جب کچھ بھی نہیں تھا، جی حضور کا مقام اس وقت بھی رہے گا جب کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام پیغمبر، تمام نبیوں کو اللہ نے مقام اور شان سے نوازا، بے شک لیکن سیدنا امام حسنین کے نانے کی جب باری آئی، رب کائنات نے ہر شان میں، ہر مقام میں فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کا عہدہ اعلیٰ ہے، ہر نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جناں سے لے کر کریم آقا تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر نبی کا مقام اعلیٰ ہے، ہر نبی کی شان اعلیٰ ہے۔ جیسے اللہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ریاض الجنہ کا موقع ہے، اللہ بہت پیاری اور خوبصورت حدیث ہے۔ سبحان حدیث مصطفیٰ سے بھی شان مصطفیٰ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ ریاض الجنہ کا موقع ہے، ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، نظریں چھپائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، عرض کرتے آتا ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا مجھ محمد کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تم سوال نہ کرو تو صحابی کیسے، میں جواب نہ دوں تو نبی کیسے؟ واہ واہ، بے شک۔ اب صحابی رسول کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، سوال یہ ہے کہ رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ جی حضور مسکرائے، سبحان اللہ۔ فرمایا جابر، سب سے پہلے رب کائنات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کہ اس وقت کیا تھا؟ فرمایا جابر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور کچھ تو ہوگا؟ فرمایا جابر نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکین تھا نہ مکان تھا، واہ واہ، کائنات میں کسی کا ذکر نہ تھا۔ آقا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا یا خدا کا ذکر تھا یا پھر تیرے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اور اگلا سوال فوراً کر دیا، جی عرض کیا کہ آپ نبی کب بنے؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اللہ، جابر میں اس وقت بھی نبی تھا جب بابا آدم مٹی اور پانی کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شان ہے، حضور کا اتنا مقام ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے مہمان مذہبی اسکالر قرآن کے حوالے سے بھی، قرآن کی آیت کا سہارا لے کر بھی شان مصطفیٰ ہمیں بتا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کر کے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور شان کے حوالے سے ہمیں خطاب فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، حقیقت بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو عزتیں، عظمتیں اور برکتیں، رفتیں عطا فرمائی ہیں، وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام عاشقاں الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ خوبصورت کلام بھی ہمیں اس کے چند اشعار عطا فرما رہے تھے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہر شاعر نے اپنے تئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا شرف حاصل کیا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے درباری ثناخواں علامہ صاحب، حضور کے جو درباری ثناخواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو مدح سرائی کا شرف حاصل کیا تھا، تو اس حوالے سے کوئی پیغام عطا فرمائے
क्योंकि उससे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वाज़ेह होती है। और वो क्या खूबसूरत मौका और मंजर था कि जब हजरत हसन बिन साबित ने किस तरह हुजूर की बारगाह में अर्ज की और क्या कुछ अर्ज किया, और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दरबारी शनाखा को क्या नवाजा है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को जरा कोई पैगाम अता फरमाएं। जी माशाल्लाह अल्लामा साहब, आप फरमा रहे हैं कि एहसान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के हवाले से जो जुमले इरशाद फरमाए, आप फरमाते वाहसन मिन कलम तरह सुभान अल्लाह व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ जी, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। सुभान अल्लाह। और सैयदना एहसान बिन साबित कहते हैं इन जो कलमात आपने फरमाए हैं कि वाहसन मिन कलम तरक़तुआइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। कहते हुजूर आप जैसा कोई कायनात में आया है ना आएगा, वाह वाह वाह, और ना ही आज तक किसी माँ के यहाँ ऐसा पैदा हुआ है ना होगा जी, और इस आंख ने आज तक आम जैसा ना वो देखा है ना देखेगी। वाह वाह वाह, और अल्लाह ने आपको लारैब बनाया है, सुभान अल्लाह, हर ऐब से पाक बनाया। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर जी बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बात याद आ गई। बिस्मिल्लाह। हजरत जाबिर फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते एक रात में हुजूर की बारगाह में था जी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लाल रंग का हुल्ला पहना हुआ था, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, लाल रंग का जी। हुल्ला पहना हुआ था जिसे हम अपनी जुबान में जुब्बा कहते हैं। जी सऊदीया में भी अरबी जो तोप होती है, जी, अरबी लिबास, अरबी लिबास, वो लाल रंग का हुल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहना हुआ था। सुभान अल्लाह। तो हजरत जाबिर बिन समरा आप फरमाते हैं कि मैं कभी हुजूर की तरफ देखता, कभी चांद की तरफ देखता। वाह वाह, चांद भी जगमग जगमग कर रहा था जी आसमानों पे, चांद चमक रहा था, जी आसमानों वाला चांद। जी, तो फर्श पे, जमीन पे अम्मा आमिना का चांद चमक रहा था। वाह 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 वाह, आप फरमाते कभी मैं आसमानों के चांद की तरफ देखता, हाँ, कभी मैं जमीन के आसमान की तरफ देखता। सारी रात मेरी इसी तरह गुजर गई। अल्लाह अकबर। आखिर में आप फरमाते मैंने फैसला किया। फैसला क्या किया कि उस चांद में इतनी चमक दमक नहीं थी जितनी सैयदा अम्मा अमीना के चांद में चमक। वाह 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 वाह, क्या कहने। कहते चहल पहल उस चांद में ना थी, जी, इतनी चमक धमक उस चांद में ना थी, इतनी शान उस चांद की नहीं है जितनी शान सैयदा तैयबा अम्मा आमिना के लस्ते जिगर की है। वाह वाह वाह। आप फरमाते फैसला किया बाद में जी, कि उस चांद में इतना मकाम न था, शान न थी, चमक दमक न थी, नूरानियत न थी जितनी सैयदना इमाम हसनैन के नाने में चमक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, इरफान रमजान ट्रांसमिशन जारी सारी है। हमारे मेहमान हमें क्या खूबसूरत वो बात बता रहे थे कि हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर नात शरीफ के अशआर अर्ज करते हैं। और मैंने तो यहाँ तक अपने बुजुर्गों से सुना है, वो हदीस मुबारका की रोशनी में फरमाते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाया करते थे कि हजरत हसन बिन साबित जब हुजूर की बारगाह में कलम सरा हुआ करते थे, मदा सराई का शर्फ हासिल किया करते थे, जब हुजूर की नात लिखा करते थे, तो आप फरमाते हैं कि क्या लोगों हजरत हसन बिन साबित वो लिखा करते थे जो हजरत हसन बिन साबित के वहमो गुमान में, तखय्युल में मामलात होते थे या बात होती थी? तो फिर फरमाते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हजरत हसन बिन साबित जब हुजूर की बारगाह में मदा सराई का शर्फ हासिल फरमाते थे, कलम सरा हुआ करते थे, हुजूर की नात पढ़ा या लिखा करते थे, फरमाते हैं जाहिरी तौर पे होठ और कलम तो हजरत हसन बिन साबित का ही था, तखय्युल पीछे से जिब्रील अमीन का हुआ करता था। माशाअल्लाह, जिब्रील अमीन जब देखते हैं कि लामकां की बुलंदियों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नजर नहीं आता,
تو حسان بن ثابت کے لبوں سے کہلواتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ناظرین کرام، ہمارے مہمان ہمیں بڑا خوبصورت پیغام دے رہے تھے کہ وہ صحابی رسول بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ آسمان کا چاند بھی اتنا خوبصورت نہ تھا جتنی خوبصورتی رب تعالیٰ نے آمنہ کے چاند کو عطا کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب نبی کی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔